سورہ بقرہ آیت نمبر 159۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 46۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، ان آیات کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا من البینات، اس چیز کو جو ہم نے واضح چیزوں میں سے نازل کی، والہدی، اور ہدایت میں سے جو چیز ہم نے اتاری، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، باوجود اس کے کہ ہم نے اس کو لوگوں کے لیے کتاب میں ظاہر کر دیا ہے۔ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، تو ایسے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالی لعنت فرماتے ہیں اور لعنت کرنے والے ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اور اس چیز کو ظاہر کر دیں جس کو چھپایا، فاولئک اتوب علیہم، تو میں ایسے لوگوں کی طرف رجوع کرتا ہوں، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہوں اور بڑا ہی مہربان ہوں۔ محترم سامعین کرام، ما قبل کی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے جو پیچھے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، کہ میں نے تمہارے اوپر اپنی نعمتوں کو پورا کر دیا ہے، اور اس تکمیل نعمتوں پر اللہ تبارک و تعالی نے کچھ چیزوں کے اپنانے کا حکم دیا، جس میں یہ کہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہے، ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، ناشکری سے بچنا ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا، صبر کرنا، اور یہ ساری چیزیں بیان کی۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کے بقول کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے بدلے میں تہذیب اخلاق کے کچھ اصولوں کو بیان کیا، جو کہ آپ حضرات کے سامنے آ چکے۔ آج کی ان زیر درس آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کتمان علم کے متعلق، یعنی علم کو چھپانے کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں۔ اور آپ حضرات کے علم میں ہے کہ پیچھے جب بیت اللہ شریف کے تحویل کے متعلق گفتگو چل رہی تھی تو وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ
لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ کہ یہ لوگ حق بات کو چھپاتے ہیں اور یہ اس کو جانتے بھی ہیں۔ اور بار بار یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس گواہی اور پھر بھی وہ اس کو چھپا لے۔ اسی طریقے سے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کے اندر ایک ربع کے قریب وہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ کہ وہ حق بات کو چھپاتے تھے، تم حق بات کو نہ چھپاؤ۔ تو گویا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق بھی ان یہود کو، اہل کتاب کو پتہ تھا، اس تحویل قبلہ کے متعلق بھی پتہ تھا، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہادت کے متعلق بھی ان کو پتہ تھا، اور یہ ساری چیزیں ان سے لی گئیں۔ آگے چل کر سورہ مائدہ اور دیگر آیات کے اندر یہ بات آئے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے یہ وعدہ لیا تھا کہ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ کہ تم نے جناب اعلیٰ ان کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا ہے، چھپانا نہیں ہے، لیکن اس سب کے باوجود انہوں نے چھپایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتمان علم کے متعلق آج کے ان زیر دست آیات میں بیان فرما رہے ہیں۔ اور محترم سامعین کرام، یہاں پر یہ بات ذہن نشین رہے کہ یہ کتمان علم یعنی حق بات کو چھپا لینا، یہ صرف اہل کتاب یہود اور نصارہ کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ جو آدمی بھی کسی کے متعلق جانتا ہو اور صحیح جانتا ہو، پھر اگر وہ حق بات کو چھپائے گا یا حق بات صحیح طریقے سے واضح نہیں کرے گا، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہو، چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں سے کوئی فرد ہو، چاہے وہ عالم ہو یا ایک عام آدمی ایسا جس کو جس چیز کے متعلق پتہ ہے پھر بھی اس کو کیا کر رہا ہے، چھپا رہا ہے، تو ایسا آدمی بھی اس آیت کا مصداق ہے۔ فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، وہ لوگ جو اس چیز کو چھپاتے ہیں جس کو ہم نے ما انزلنا من البینات والہدی، جو ان چیزوں کو ہم نے نازل کر دیا بڑی واضح اور ہدایت کی چیزوں میں سے، اس کو چھپاتے ہیں، تو ایسے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہے۔ فرمایا کہ بینات اور ہدا دو الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارے ہیں کہ بینات ان چیزوں کو کہتے ہیں جو بڑی واضح اور روشن ہو، بالکل واضح ہو، جو دو اور دو جمع چار کی طرح بڑی واضح ہوتی ہے، ان کو بینات کہتے ہیں۔ اور ہدایت ان چیزوں کو کہتے ہیں، ہدا ان چیزوں کہتے ہیں جس میں تھوڑی سی ڈیٹیل یا تفصیل ہوتی ہے، جو بینات کے مقابلے میں تھوڑی سی اتنی واضح نہیں ہوتی، ان کو تھوڑا سا واضح کرنا پڑتا ہے، واضح کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ایسی باتیں جو بڑی روشن کی طرح عیاں تھی وہ بھی، اور جو جن کی تھوڑی سی تفصیل اور ڈیٹیل تھی ہم نے ان کو بھی، ان کی کتاب چاہے وہ تورات ہو یا انجیل ہو، ہم نے اس کے اندر واضح طور پر کیا کر دیا، اتار دیا۔ اتارنے کے بعد، بتلانے کے بعد پھر بھی انہوں نے کیا کر دیا، اس کو لوگوں سے چھپایا ہے، اس لوگوں کو کیا کیا، چھپایا ہے۔ تو فرمایا اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ تو اس کتمان علم کے اوپر، اس کتمان حق کے اوپر، حق اور علم کو چھپانے کے اوپر، اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی لعنت ہے۔ اور فرمایا ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت کرنے والوں کی بھی کیا ہے، لعنت ہے، لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت۔ اب یہ لعنت کرنے والے کون ہیں؟ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نمبر ایک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اوپن چھوڑ دیا، عام کر دیا، تو ہر چیز کی لعنت اس کے اندر آ جاتی، ہر چیز کی لعنت۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا، بعض رات یہ فرماتے ہیں کہ جو لعنت کرنے والے کون ہیں، جو اگلی آیت کے اندر آ رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہیں، فرشتے ہیں اور سارے لوگ ہیں، اور یہ وہ آگے آیت میں آ رہا ہے کہ لعنت کرنے والے کون ہیں، کس کس کی لعنت ان پر ہوتی ہے۔ محترم سامعین کرام، یہی وجہ ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں، یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ نہ ہوتی تو میں تمہارے سامنے احادیث کو بیان نہ کرتا،
تمہارے سامنے احادیث کو بیان نہ کرتا، لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ علم کو چھپانا نہیں، واضح کرنا ہے، اس وجہ سے میں تمہارے سامنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احادیث کو تمہارے سامنے کیا کرتا ہوں، بیان کرتا ہوں، اس کو چھپانا نہیں چاہیے۔ محترم سامعین کرام، یہاں پر اب اس آیت سے جو بات سامنے آ رہی ہے ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عبید اللہ سندھی، مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ ایک بڑا مشہور نام ہے، آپ حضرات نے تاریخ کے اندر ان کا نام سنا ہوگا، بڑی ہی زبردست اور انقلابی شخصیت تھی، اور یہ پہلے غیر مسلم تھے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے مالا مال کیا۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمہ اللہ کی شاگردی میں رہے، ان سے قرآن مجید سیکھا، اور یہ بہت بڑے عالم بھی ہوئے۔ ایسے زبردست انقلابی شخصیت تھی کہ انگریز ان کے پیچھے پڑا ہوا تھا، انگریز ان کے پیچھے پڑا ہوا تھا، اور یہ انگریز کے بڑے دشمن تھے۔ اپنے استاد کے کہنے پر ان کو انگریزوں نے جلا وطن کیا تو یہ کابل چلے گئے۔ کابل میں جا کر انہوں نے ایسے زبردست انقلاب لایا کہ وہاں سے انگریز کو نکالا۔ انگریز نے بہرحال پھر وہاں سے بھی آپ کو مجبور کیا، یہ چلے گئے کیا کہتے ہیں رشیا کے اندر، رشیا سے جناب اعلیٰ وہ ترکی کے اندر، ترکی سے پہ حرمین شریف 12 سال مکہ مکرمہ کے اندر رہے، اور پھر واپس ادھر بھی ان علاقوں کی طرف، لیکن انگریز آپ کو ٹکنے نہیں دیتا تھا، کیونکہ یہ کیا کہتے ہیں انگریزوں کی جو سازشیں تھی اور اس کے خوب چرچا کرتے تھے، اور بڑا تو ان کے متعلق آتا ہے کہ اپنی وفات سے پہلے، وفات سے چند سال پہلے، ابھی یہ بر صغیر کی اور یہ ہندوستان کی ابھی تقسیم نہیں ہوتی، پاکستان اور یہ پارٹیشن نہیں ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ اب صرف 3 سال ہیں، 3 سال کے اندر اندر دیکھنا کہ یہ لوگ، یہ ہندوستان سے انگریز بھاگنے پر مجبور ہوگا، یہاں سے نکل جائے گا، یہ ذہن یہ رکھنا، اور کہا کہ اگر نہ مرے تو میری قبر کے اوپر آ کر بے شک لات مارنا یا جو مزید کہنا، ٹھیک۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے مہلت نہیں دی، فوت ہو گئے، اور اس کے بعد تھوڑی سی عرصے میں 3 سال کے بعد انگریز جناب ہندوستان سے کیا ہے نکل کے کیا، تو یہ میں ان کے بارے ایسے عظیم اور انقلابی شخصیت ہے کہ وہ کہتے تھے کہ قرآن مجید کی یہ جو آیت مبارکہ نا ان الذین یکتمون ما انزلنا، وہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اس آیت کے پیش نظر لوگوں کو جبراً تعلیم دینا چاہیے، اس آیت کے پیش نظر لوگوں کو کیا ہے جبری طور پر کیا ہے تعلیم دینی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو غیر مسلم ہیں، یورپ کنٹریز اور وغیرہ یہ جتنے بھی ہیں، وہ لوگوں کو دنیاوی تعلیم لازمی طور پر دیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ دنیاوی ترقی کے اوپر عروج کے اوپر ہے، دنیاوی ترقی کے عروج کے اوپر ہے۔ اور ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے کہ بمشکل ہمارا جو لٹریسی ریٹ ہے یہ تقریباً کوئی بمشکل 25-30% ہے، بس اس سے زیادہ نہیں ہے، اور دینی تعلیم تو صرف 2 سے 3% ہے، بس اس سے زیادہ تو ہے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تعلیمی طور پر پیچھے ہیں، اور اس تعلیمی طور پر پیچھے ہونے کی وجہ سے آج ہم ہر میدان کے اندر ہمیں کیا ہے مار پڑ رہی ہے، ہمیں میدان کے اندر، ہر میدان کے اندر ہمیں کیا ہے مار کرنا، ورنہ اس سے پہلے آپ دیکھ لیجئے جب مسلمانوں کے اندر دینی اور دنیاوی دونوں تعلیموں کا شعور تھا اور دونوں حاصل کرتے تھے، اور اس وقت تعلیم ہوتی ہی دونوں تھی، یہ آپ یہ سمجھ لیجیے دینی دنیاوی تعلیم کا یہ پارٹیشن نہیں تھی کہ یہ دینی ہے یا دنیاوی، جو عالم ہوتا تھا وہ بڑا ماہر سائنسدان اور کیمیا دان اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا تھا، جو کیمیا دان سائنسدان ہوتا تھا وہ بڑا حدیث کا، تفسیر کا، تاریخ کا بڑا مورخ اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو، یہ تو بعد میں آ کر لارڈ مکالے نے اور یہ اس قسم کے آ کر، خیر یہ ایک الگ المیہ ہے۔ تو ہمارے ہاں اب دیکھ لیجئے کہ یہ جو تعلیمی نظام جو ہے مسلمانوں کے اندر جب یہ سب رائج تھا تو مسلمان جناب والا وہ کیا تھے، انہوں نے پوری دنیا کے اوپر حکومت کی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے چاہے وہ 800 سالہ دور ہو یا مغلوں کا دور ہو، کوئی بھی ہو، آپ دیکھ لیجئے مسلمان جو ہے نا بام عروج پر تھے، لیکن جیسا جیسا اس سے ہٹتے گئے ویسے ویسے ان کو مار پڑتی چلی گئی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا نتیجہ یہی ہے کہ آج بھی ہمیں جناب اعلیٰ وہ دنیا کے اندر ہم مار کھا رہے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ ہمارے ہاں تعلیم نہیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے مثال کے طور پر آپ پاکستان کے علاقوں کے اندر چلے جائیں، مثال کے طور پر سندھ کے علاقوں کے اندر چلے جائیں، وہاں پر لوگوں کی تعلیمی کیا معیار ہے، ٹھیک ہے نا، وہاں پر جاگیردارانہ نظام ہے، اور یہ سب کچھ جس کے لوگوں کو تعلیم کے شعور دینا نہیں دے، کیوں نہیں دے رہے کہ بھی اگر ہم نے ان کو تعلیم دلوا دی سب کچھ تو پھر ہماری جاگیرداری ختم ہو جائے گی، ہمارے یہ جو مزارے ہمارے کھیتوں میں کام کر رہے ہیں یہ کون کرے گا؟
خیر حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن مجید کی اس آیت کے پیش نظر میرے نزدیک یہ ہے کہ جبری طور پر کیا ہونی چاہیے، تعلیم ہونی چاہیے، تاکہ مسلمان دینی دنیاوی ہر تعلیم سے روشناس ہو اور وہ کیا کہتے ہیں ملکی اور مسلمانوں کی ترقی کے اندر اپنا کردار کیا ہے ادا کرے، اپنا کردار ادا کرے۔ تو فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، کہ اگر کسی کے پاس حق سچ بات آ جائے تو اس کو کیا کرے، واضح کرے، چھپائے نہیں۔ اب یہاں پر کچھ چیزیں ذہن نشین ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جس میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ جس کو کسی چیز کے متعلق علم ہو، من سئل علم، جس کے پاس علم ہو اور اس سے سوال کیا جائے اور وہ جانتے پوچھتے پھر اس کو کیا کرتے، چھپا دے، فرمایا الجم بلجام من النار، قیامت والے دن اس کو کیا کیا جائے گی، جہنم میں سے آگ کی لگام اس کو پہنائی جائے گی، آگ کی لگام منہ میں ڈالی جائے گی اور آگ کی لگام اس کو پہنائی جائے گی۔ فرمایا کہ اب یہاں پر یہ بات ذہن نشین رکھیے گا کہ کسی کے پاس جب کسی چیز کے متعلق علم ہو پھر وہ اس کو چھپائے، اگر اس کے پاس علم نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو پھر بولنا بھی نہیں چاہیے، اس کو کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر وہ غلط سلط مسئلہ بتا دیا، غلط سلط کوئی رہنمائی کر دی تو وہ گمراہی کے اندر پڑ جائے گا، ٹھیک ہے نا، اور اگر نہیں بتائے گا تو تب بھی جناب الگ، تو غلط بتانے کے اوپر بھی پکڑ ہے اور پتہ ہونے کے بعد نہ بتانے کے اوپر بھی کیا ہے، پکڑ ہے۔ اور یہاں پر ایک اور بھی عوام الناس کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ بسا اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی آدمی کسی سے کوئی بات پوچھ رہا ہوتا ہے، یار یہ مسئلہ ہے، یہ چیز ہے، تو دوسرا آدمی جو پاس بیٹھا ہوتا ہے جس سے پوچھ رہا وہ نہیں، دوسرا وہ فٹ ہاں اس کا یہ حل ہے، اس کا یہ ہے، اس کا یہ ہے، اس کا یہ ہے۔ بھائی آپ سے پوچھا ہی نہیں ہے، آپ اس کے بارے میں ایسے خواہ مخواہ اپنی بات کر رہے ہیں۔ حضرت تھانوی صاحب رحمہ اللہ کے متعلق آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ حضرت مجھے بہت زیادہ شہوت ہے، شہوت کا مادہ میرے اندر بہت زیادہ ہے، اس کا کوئی علاج بتائے۔ تو ابھی اس نے حضرت تھانوی صاحب رحمہ اللہ سے سوال کیا کہ ایک ساتھ آدمی بیٹھا ہوا تھا کہ وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ روزے رکھو، حدیث میں آتا ہے کیا ہے، روزے رکھو۔ اب اس آدمی نے جس نے سوال کیا تھا تو اس نے کہا کہ میں نے روزے بھی رکھے ہیں، میں نے روزے بھی بڑے رکھے ہیں۔ حضرت تھانوی صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اب دو جواب اس کو، اب دو جواب اس کو، ٹھیک ہے نا، تم خواہ مخواہ بیچ میں بول پڑے نا، جواب دو۔ وہ اب جناب آئیں بائیں شائع خاموش۔ حضرت نے کہا کہ یہ یہاں سے اٹھے گا تب میں اس کو کیا ہے جواب دوں گا، ٹھیک ہے نا، اس کو علم کا اور مجلس کا ادب کا پتہ ہی نہیں۔ اس کو اٹھایا اور پھر اس کو جواب دیا کہ بھئی آپ نے روزے رکھے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن حدیث مبارکہ میں یہ نہیں ہے کہ آپ روزے جناب ایک رکھ لیا، دو رکھ لیے، پھر دو تین کے بعد لگاتار مسلسل روزے رکھیں اور یہاں تک رکھیں جب تک آپ کا یہ مادہ اور یہ شہوت کیا ہو جائے، ختم ہو جائے، تب تک رکھیں، آپ کے اندر کمزوری پیدا ہو جائے، تب جناب علیہ یہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دو رکھی ہے جی اگلے ہفتے پھر دو رکھ لیے، جی میں تو بڑے روزے رکھتا ہوں، ہر ہفتے دو تین روزے رکھ، ایسا نہیں، لگاتار کنٹینیو رکھے اور تب تک رکھیں جب تک آپ کے اندر یہ چیز جناب ختم نہیں ہو جاتی۔ تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ جس چیز کہتے ہیں جس کا کام اسی کو ساجے، تو اس لیے فرماتے ہیں کہ علم جس آدمی کو پتہ ہے وہ چھپائے نہیں، اور جس کو نہیں پتہ اور وہ بتائے نہیں، تاکہ اس کا وبال بھی اس کے اوپر نہ پڑے۔ اب فرماتے ہیں الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، ہاں اگر کسی نے جناب علیہ کسی موقع کے اوپر یہ کتمان حق سے کام لیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو توبہ کی توفیق دے دی، اب اس کے لیے اللہ تبارک و توبہ کے تین اصول بیان فرمائے۔ نمبر ایک التابو، نمبر دو واصلحوا، نمبر تین وبینوا، کہ وہ پہلے سب سے پہلے توبہ تائب ہو، اور دوسرے نمبر پر واصلحوا اپنی اس اصلاح کرے، اپنی اصلاح کرے، اور تیسرے نمبر پر وبینوا اس کو کیا کرے، واضح کرے لوگوں کے سامنے، لوگوں کے سامنے کیا کرے، اس بات کو بیان کرے کہ بھئی یہ حق بات یہ تھی، میں نے اس کے ساتھ چھپایا یا میں نے مصلحتاً خاموش رہا یا جو بھی ہے، ٹھیک ہے، اس کو بیان کرے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے میں اس کی کیا کروں گا، توبہ قبول کروں گا۔ اب یہاں پر بسا اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رائٹر ہوتے ہیں یا وہ قلم کار ہوتے ہیں، اپنے کوئی کیا کہتے ہیں ان کے اخبارات کے اندر ایڈیشن یا کچھ نہ کچھ چھپ رہے ہوتے ہیں، اب وہ کسی وقت میں اپنی کوئی ایسی بات کوئی کر دیتے کہ بھئی یہ ہے ایسا ایسا ہے، کوئی دین کے متعلق ہو یا اس طرح،
بعد میں اگر کسی ان کو توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے تو وہ یہ کر کے کہ گھر کے اندر چپکے سے توبہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اب ان کی توبہ اس طرح نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی بات دیکھی اور دنیا اس سے مستفید ہو رہی ہے، اب یہ کہ جی میں نے تو اللہ تعالیٰ سے اب توبہ کر لی ہے، نہ، اب اس نظریات کی اور ان چیزوں کی جس طریقے سے اس نے لکھ کر شائع کیا تھا، اب اسی طریقے سے اس کے ذمہ لازم ہے وَبَيَّنُوا کہ لوگوں کے سامنے اس کو ویسا ہی کیا کرے، بیان کرے۔ توبہ کر لی لیکن اب اس کو اس کتمان حق کو یا اس حق بات کو ظاہر بھی کرے کہ بھئی یہ میری غلطی تھی، یہ تھا، اس سے کیا کرے، رجوع کرے۔ اسی وجہ سے حضرات مفسرین کرام محدثین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ انسان سے کسی متعلق پوچھا جائے اور اس کو پتہ نہ ہو تو وہ لا ادری یہ نصف علم ہے کہ مجھے کسی چیز کے متعلق علم نہیں ہے، مجھے نہیں علم، تو یہ نصف علم ہے۔ کیوں کہ جہالت سے کیا کہتے ہیں، غلط سلط بتائے گا تب بھی کیا ہے، گمراہی ہے۔ حضرت امام مالک رحم اللہ کے متعلق آتا ہے کہ ان سے کسی نے بہت سارے سوالات کیے، کوئی لگ بھگ 30-40 کے قریب سوال کیے، آدھے سے زیادہ سوالات کے جواب میں انہوں نے کہا کہ لا ادری مجھے علم نہیں ہے، مجھے ابھی تک اس کے اوپر وہ نہیں ہے، میں دیکھوں گا، اس پر تحقیق ریسرچ کروں گا، پھر میں آپ کی کسی بات کا کیا دوں گا، جواب دوں گا۔ لیکن ہمارے ہاں جناب اللہ عام چرچا ہے کہ ہر آدمی، ہر ایرا غیرہ جو ہے نا، اس نے اپنا سوشل میڈیا پر اور سوشل وہ اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے اور اس پر جناب اللہ اسلام کے اور ان چیزوں کے متعلق ایسے لوگوں کے متعلق بتاتا ہے کہ ان کے ذہن بھی کیا ہوتے ہیں، خراب ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا کہ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پہلے توبہ کریں، اصلاح کریں، پھر اس کو لوگوں کے سامنے واضح کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر میں ان کی توبہ کو قبول بھی کروں گا اور میں توبہ قبول کرنے والا بھی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔